آج سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے خونخوار ہاتھی اور اس کے مترجم ہیں محمد نسیم کوثر۔ ٹونی ایک لمبا چوڑا خوبصورت اور بہادر نوجوان اور شکار کھیلنے کا انتہائی شوقین تھا۔ سن 1942 میں وہ سیر و تفریح کی خاطر شیلانگ انڈیا گیا۔ چونکہ شیلانگ کے جنگلات میں ہاتھی کثرت سے پائے جاتے ہیں، اس لیے وہاں پہنچنے پر اس نے ہاتھی کے شکار کا پروگرام بنایا۔ اس سلسلے میں ٹونی نے بڑی مشکل سے 2 مقامی نوجوان باشندوں کو، جو کہ بندوق چلانے میں مہارت رکھتے تھے اور جنگل کے پرپیچ راستوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے، اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ ایک صبح 7 بجے کے قریب وہ شکار کو چل دیے۔ ضرورت کا بہت معمولی سامان انہوں نے ہمراہ لیا، کیونکہ ان کا ارادہ شام سے پہلے واپس آنے کا تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا، سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر ابھی تک پہاڑیوں کے پیچھے روپوش تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ ٹونی اور اس کے ساتھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ساتھ ساتھ ٹونی اپنے دونوں ساتھیوں کو شکار کے متعلق ہدایات بھی دیتا جا رہا تھا۔ آخر 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ اپنی منزل مقصود ایک تالاب پر پہنچے۔ یہ چھوٹا سا تالاب تھا جس میں عموماً بارش کا پانی بھرا رہتا تھا۔ یہاں جنگلی جانور آ کر پانی پیا کرتے تھے۔ ٹونی نے تالاب سے تقریباً 200 گز مشرق کی جانب 2 درخت منتخب کیے جن پر چڑھ کر انہیں شکار کھیلنا تھا۔ دونوں درخت آمنے سامنے واقع تھے اور ان کے درمیان 15-20 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ان درختوں کے درمیان سے راستہ جاتا تھا جو پیچ و خم کھاتا ہوا دور جنگل تک چلا گیا تھا۔ ٹونی کا پختہ خیال تھا کہ جنگلی جانور پانی پینے کے لیے تالاب پر اسی راستے سے آتے جاتے ہوں گے، اور اسی خیال کے پیش نظر اس نے یہ مقام اور درخت منتخب کیے تھے۔ ٹونی نے کلہاڑی لی اور مچان بنانے کے لیے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس کے دونوں ساتھی درخت کے نیچے کھڑے بڑی دلچسپی سے اسے مچان بناتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ٹونی بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اچانک اس کے کانوں سے 2 بھیانک چیخیں ٹکرائیں۔ اس نے جلدی سے نیچے دیکھا تو وہ گرتے گرتے بچا۔ خوف سے اس کا تمام جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں وہ منظر دیکھ رہی تھیں جس کے متعلق اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی درخت کے نیچے کھڑے کانپ رہے تھے اور ان کی نظریں سامنے سے آتے ہوئے ایک دیو ہیکل بھورے رنگ کے ہاتھی پر جمی ہوئی تھی۔ دونوں کے پاس بندوقیں تھیں، مگر اچانک ہاتھی کو دیکھ کر ان پر اتنا خوف طاری ہو چکا تھا کہ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ بت کی مانند کھڑے رہ گئے تھے۔ اور جب نزدیک پہنچ کر ہاتھی نے ان دونوں کو اپنی سونڈ میں لپیٹا تو شدت خوف سے ٹونی نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک مرتبہ پھر اس کے کانوں سے چیخیں ٹکرائیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اف، یا خدا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بے اختیار آہستگی کے ساتھ اس کے منہ سے نکل گیا۔ ہاتھی دونوں بدقسمت انسانوں کو اپنے پیروں تلے روند رہا تھا۔ اس بھیانک منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے خود بخود ٹونی کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں۔ کاش میرے پاس بندوق ہوتی، یہ سوچ کر اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا جو اس نے اپنی بندوق نیچے چھوڑ رکھی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو فرط خوف سے اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ظالم ہاتھی اس کے دونوں ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعد درخت کے نیچے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سرخ آنکھوں سے
شعلے نکل رہے تھے۔ کچھ دیر تو ہاتھی یوں ہی اسے گھورتا رہا، پھر اس نے حرکت کی اور آگے بڑھ کر درخت کے گرد اپنی سونڈ لپیٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر ٹونی جلدی سے ایک شاخ کے ساتھ چمٹ گیا، کیونکہ وہ ہاتھی کے ارادے کو بھانپ گیا تھا۔ ہاتھی نے اپنی پوری قوت سے درخت کو جھنجھوڑا، مگر درخت خاصا مضبوط تھا۔ تھوڑی دیر تک ہاتھی اسی طرح درخت کے ساتھ زور آزمائی کرتا رہا، اور پھر نہ معلوم اسے کیا سوجی، تیزی سے تالاب کی جانب چلا گیا۔ اسے جاتے دیکھ کر ٹونی نے سوچا شاید ہاتھی کو اس پر رحم آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے ہوش و حواس قدرے بجا ہوئے، اور جب اس کی نظر اپنے دونوں ساتھیوں کی لاشوں پر پڑی تو ایک مرتبہ پھر وہ دہشت سے لرز گیا۔ ظالم ہاتھی نے کس بری طرح سے ان کو کچلا تھا۔ ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے اور انتڑیاں باہر نکل آئی تھیں۔ اس نے اس بھیانک منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابھی ٹونی درخت سے اترنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ہاتھی بڑی تیزی کے ساتھ پھر اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ دہشت کے مارے اسے اپنا جسم سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھی سیدھا درخت کے نیچے پہنچا جس پر ٹونی تھا، اور پھر اس نے اپنی سونڈ میں بھرا ہوا پانی درخت کی جڑوں میں ڈال دیا۔ اب اسے پتہ چلا کہ اس کا خیال خام تھا۔ ہاتھی کو اس پر رحم نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تالاب سے پانی لینے گیا تھا تاکہ پانی سے درخت کی جڑیں نرم ہو جائیں اور اسے وہ آسانی سے گرا سکے۔ پانی ڈال چکنے کے بعد اس نے پھر تنے کے گرد اپنی سونڈ لپیٹی اور درخت کو جھٹکے دینے شروع کیے۔ درخت پہلے کی نسبت زیادہ ہلنے لگا۔ ٹونی کو اپنی موت نزدیک آتی ہوئی محسوس ہونے لگی، کیونکہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اب ہاتھی درخت کو ضرور اکھاڑ پھینکے گا، اور پھر اس کا انجام بھی اپنے دونوں ساتھیوں جیسا ہوگا۔ اس ہولناک انجام کے تصور سے ٹونی لرز اٹھا۔ اس پر بڑی عجیب کیفیت طاری تھی۔ اس کی نظریں چاروں طرف دوڑ رہی تھیں جیسے وہ کچھ تلاش کر رہا ہو۔ اچانک اس کی نظر ایک غار پر پڑی۔ امید کی ایک ہلکی کرن اس کی آنکھوں کے سامنے چمکی۔ یہ غار درخت سے تقریباً 40 گز کے فاصلے پر تھا۔ اب ٹونی انتظار کر رہا تھا کہ کب ہاتھی تالاب پر جائے اور وہ غار میں پناہ لے لے۔ اسے یقین تھا کہ ہاتھی پانی لینے کے لیے تالاب پر ضرور جائے گا۔ اس کا خیال ٹھیک نکلا۔ تھوڑی دیر تک تو ہاتھی درخت کو جھٹکے دیتا رہا اور پھر تالاب کی طرف بھاگا۔ ٹونی نے موقع کو غنیمت جانا۔ وہ بڑی تیزی سے درخت سے اترا اور بے تحاشا غار کی طرف بھاگا۔ غار کا دہانہ بہت چھوٹا تھا، اس لیے اندر داخل ہونے کے لیے اسے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے کوٹ اتار کر پھینک دیا اور 3-4 منٹ کی جدوجہد کے بعد وہ غار میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر جب ہاتھی درخت کے نیچے پہنچا تو ٹونی کو درخت پر نہ پا کر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی اور اسے غار میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ سونڈ میں بھرا ہوا پانی اس نے وہیں پھینکا اور غار کی طرف چل دیا۔ غار میں داخل ہو کر ٹونی نے اپنے آپ کو قدرے محفوظ پایا۔ اندر ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا، اس پر وہ اطمینان سے بیٹھ گیا اور چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس کی نظر پتھر سے نیچے پڑی اور وہ خوف سے کانپ اٹھا۔ ایک کالا سیاہ موٹا سا بچھو پتھر کے سامنے چکر کاٹ رہا تھا۔ ہاتھی سے تو شاید بچ جاتا، مگر اس بچھو سے بچنا محال ہے، ٹونی نے دل میں سوچا۔ وہ ٹکٹکی باندھے خوفزدہ نظروں سے چکر کاٹتے ہوئے بچھو کو دیکھ رہا تھا۔ غار سے باہر کھٹکا سن کر جو ہی اس نے غار کے منہ کی طرف دیکھا تو اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ غار کے منہ سے 2 چھوٹی چھوٹی خوفناک آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ وہ ہاتھی تھا جو غار کے منہ سے سر لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹونی پر اس لمحے ایک ناقابل بیان کیفیت طاری تھی۔
ایسی کیفیت جس کو وہی شخص جان سکتا ہے جو اس قسم کے حالات سے دوچار ہو چکا ہو۔ ٹونی ایک نظر تو بچھو کو دیکھتا جو بدستور چکر کاٹ رہا تھا اور ایک نظر ہاتھی کو۔ آخر ہاتھی نے غار کے اندر اپنی سونڈ داخل کی تو وہ اور پیچھے کی طرف سرک گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ہاتھی اپنی سونڈ غار میں چاروں طرف گھما رہا تھا۔ اچانک دھڑام کی آواز پر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ پہلے اس کی نظر غار کے منہ پر گئی، ہاتھی غائب تھا۔ اس نے آگے کی طرف جھک کر بچھو کو دیکھا جو چکر کاٹنے کے بعد آرام سے زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ ٹونی کا دماغ بڑی تیزی کے ساتھ سوچ رہا تھا۔ طرح طرح کے خیالات اسے پریشان کر رہے تھے۔ کبھی وہ سوچتا ممکن ہے جب ہاتھی اپنی سونڈ غار میں گھما رہا تھا اسے بچھو نے ڈس لیا ہو اور جو آواز میں نے سنی تھی وہ اس کے گرنے کی ہو۔ پھر سوچتا ہو سکتا ہے وہ مجھے ہلاک کرنے کی کوئی اور اسکیم بنا رہا ہو اور وہ آواز کسی پتھر کے گرنے کی ہو۔ بہرکیف وہ ہاتھی کا انتظار بھی کر رہا تھا اور بچھو پر بھی اس کی توجہ مرکوز تھی۔ بیٹھے بیٹھے اسے کافی وقت گزر گیا مگر ہاتھی کو نہ آنا تھا نہ آیا۔ اچانک اسے گھڑی کا خیال آیا جو اس کی کلائی پر بندھی ہوئی تھی اور اس پریشانی کے عالم میں اس کے ذہن سے اتر چکی تھی۔ وقت دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ مجھے یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہیے۔ شام سر پر آ رہی ہے اور اگر رات یہاں پڑ گئی تو یہاں سے زندہ لوٹ کے جانا ناممکن ہے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا۔ بچھو بدستور لیٹا ہوا تھا۔ وہ ایک طرف سے غار کی پتھریلی دیوار کو تھامتا ہوا بغیر قدموں کی آہٹ کیے غار کے منہ تک پہنچ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ غار سے باہر تھا۔ غار سے نکلتے ہی اس کی نظر سامنے زمین پر پڑے مردہ ہاتھی پر پڑی۔ واقعی اس کا پہلا خیال درست نکلا تھا، ہاتھی کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔ بچھو سخت زہریلا تھا۔ ہاتھی کا تمام جسم پھٹ گیا تھا اور زخموں سے پانی رس رہا تھا۔ کئی جگہ سے اس کی جلد بھی اڑ چکی تھی۔ مردہ ہاتھی کو دیکھ کر ٹونی کو بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ جذبات کی رو میں بہہ کر اس نے ہاتھی کو ٹھوکر ماری اور نفرت سے کہا، دیکھ لیا ظالم، میرے دونوں ساتھیوں کو ہلاک کرنے اور مجھے تنگ کرنے کا انجام۔ ٹونی درخت کے نیچے گیا جہاں اس کی بندوق اور دوسرا سامان پڑا ہوا تھا۔ اس نے بندوق اٹھائی، ایک نظر اپنے دونوں ساتھیوں پر ڈالی اور چل دیا۔ وہ بڑی تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا کیونکہ اندھیرا پھیل جانے سے پیشتر وہ اس خطرناک جنگل سے نکل جانا چاہتا تھا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے پاؤں میں معمولی سی سوزش محسوس ہوئی جو اس نے ہاتھی کے جسم پر مارا تھا، مگر اس نے کوئی نوٹس نہ لیا اور برابر تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ جب وہ آبادی میں داخل ہوا تو سوزش بڑھ چکی تھی اور پاؤں کے علاوہ ٹانگ کے ابتدائی حصے میں بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے سوچا، یہ پاؤں میں نے ہاتھی کے جسم پر مارا تھا، کہیں زہر نہ چڑھ رہا ہو۔ یہ سوچ کر وہ سیدھا ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور پاؤں دکھاتے ہوئے اس نے تمام واقعہ بھی کہہ سنایا۔ حالانکہ پاؤں میں اس نے ایک بڑا مضبوط بوٹ پہن رکھا تھا۔ آپ کے پاؤں میں زہر چڑھ رہا ہے جو بے حد خطرناک ہے، ڈاکٹر نے پاؤں دیکھنے کے بعد کہا۔ اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ ٹانگ کاٹ دی جائے۔ ٹانگ کاٹ دی جائے؟ جی ہاں، ورنہ یہ زہر موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اور آخر ڈاکٹر کی رائے سے ٹونی کو ٹانگ کٹوانی پڑی اور ٹونی کی کٹی ہوئی ٹانگ کو ایک محفوظ جگہ رکھ دیا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ زہر کی نوعیت کیسی ہے۔ ایک روز بعد ٹانگ بھی اسی طرح سوج کر پھٹ چکی تھی جیسے ہاتھی کا جسم پھٹا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، مارچ سن 1964۔
اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔